اپنی مجلس میں دعوت دینے کے لیے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین سیدنا فدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد الحمدللہ الذی جعلنا متمسکین بولایت امیر المومنین سخن گزار منبر سلونی سلطان اولیاء شاہ کل کفا پیش انبیاء عروۃ الوثقی سید الاوصیاء آیت اللہ نور اللہ عین اللہ اذن اللہ باب اللہ اسد اللہ من غالب اسد اللہ من غالب جانا علی ابن ابی طالب نستعین وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة الكبرى راضية المرضية أم الكتاب أم القرآن أم المعصومين أم الحسنين شريكة القرآن أم أبيها سيدنا فاطمة الزهراء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ولا لعنة الله دائم أجمعين أما بعد قال سبحان في كتاب المنيب سلامتی امام زمانہ کے لیے ہاتھ بلند کیجیے گا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وكيلا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا علينا وتسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها دليلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم کچھ بولنے کے لیے آگے طبیعت چاہے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے گا اللہم صل علی محمد وآل محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے سر رکھ دیا ہے جس نے در ابن رسول پر سر رکھ دیا ہے جس نے در ابن رسول پر وہ سر جھکا کے عظمت صدرا کو پا گیا وہ سر جھکا کے عظمت صدرا کو پا گیا اور کربو بلا میں جا کے میں نے یہ دیکھا حیدر کربو بلا میں جا کے میں نے یہ دیکھا حیدر میں تو مرے بغیر جنت میں آ گیا میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آ گیا کربلا وہ واحد ہستی ہے جو جنت کے ٹھیلوں میں سے ایک ٹھیلا ہے اور جسے ہم اس دنیا عالم کا جنت الفردوس کہہ سکتے ہیں جو گئے ہیں خدا ان کے نصیب پھر سے کرے جو نہیں گئے خدا ان کے بھی نصیب کرے التجا اتنی کروں گی اپنے تمام دنیائی خواہشات کو یک طرفہ کر کے ایک مرتبہ روضہ حسین کی دیدار کو ضرور جایا کرنا زیادہ نہیں جا سکتے ہو ایک مرتبہ ضرور جایا کرنا کیونکہ جب انسان وہاں پہنچ جاتا ہے تو انسان عالم سخت میں آ جاتا ہے کہ آیا مجھ جیسا گنہگار بھی کربلا جیسی زمین پر قدم رکھ چکا ہے تو اسی سلطانی کربلا سے
سے اس شہنشاہی کربلا سے آج میں دعا کروں گی کہ یا میرے مولا اے حسین ابن علی سلطان کربلا، مرنے سے پہلے ان تمام ماں بہنوں کو حسین کا نورانی محل ضرور دکھانا۔ یا میرے مولا جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے وہ اپنے نابے کے حسین کے غم کے صدقے میں ان تمام کی جولیوں کو خوشیوں سے بھر دینا۔ یا میرے مولا ان کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں، ان کے تمام جائز حاجات کو قبول و منظور کرنا۔ ان کے کوئی مشکلات ہیں تو امتحان سکینہ کے صدقے میں، امتحان زینب کے صدقے میں یا میرے مولا ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دینا۔ مولا ہم جب تک زندہ ہے ہمیں اتنا سخت دینا، ہمیں توفیق دینا کہ ہم علی ولی اللہ پر تا حیات تا قیامت قائم و دائم رہیں۔ مرنے سے پہلے یا میرے مولا ہم علی علی حسین حسین آخری سانس تک کرتے رہیں۔ آج کل کے جو حالات حاضرہ ہیں ان کی مناسبت سے یا میرے مولا جو حالات حاضرہ ہیں، جو حسین کے ذکر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تم لاکھ حسین کی ذکر کو روکنے کی کوشش کرو۔ ہمارے پاس جب تک سانس ہے ہم حسین کی مجلس ادا کرتے رہیں گے، یہ ہمارا حسین کی ماں سے وعدہ ہے۔ لیکن پھر بھی غازی کے علم کا سایہ مانگتے ہوئے یا میرے مولا دنیا عالم میں جہاں جہاں پر بھی ذکر حسین جس انداز سے ہوتا ہے، چاہے وہ جناب سکینہ کی مجلس ہو، چاہے جناب زینب کی مجلس ہو، چاہے جناب رضا کی مجلس ہو یا چلم حسین کی مجلس ہو، تمام پہ غازی کے علم کا سایہ رکھنا۔ میرے نوجوان بھائی جہاں جہاں پر بھی ذکر حسین کرنے جاتے ہیں، مولا کی اب اور جناب زہرا کی رضا میں ان کو سلامت رکھنا۔ میری جو مائیں بہنیں جہاں پر ذکر حسین کرنے آتی ہے، زہرا اور زینب کی اجر رضاؤں کے صدقے میں تمام کی پردوں کی تو حفاظت عطا فرمانا۔ مولا جو بے اولاد ہیں شہزادی سکینہ اور علی اصغر کا ماتمی ان کو نصیب کر دینا۔ جن گودیوں میں اولاد ہے التجا ہے تجھ سے ان کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھنا۔ یا میرے مولا بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا۔ جو بھی گناہ جیلوں میں قید ہیں، جن کے مقدمے ہیں سید سجاد اور معصومہ قوم کے صدقے میں رہائی کی خوشخبری سنا دینا۔ خصوصاً معبودوں کو یا میرے مولا زینب کی ہتھ کڑیوں کے صدقے میں، جناب سکینہ کی توق کے گلے کے صدقے میں ان کو جلد از جلد رہائی کی خوشخبری سنا دینا۔ یا میرے مولا جن کی نوکریاں نہیں ہیں، شہزادہ علی اکبر شہزادے قاسم کی جوانی کے صدقے میں شاندار نوکریاں نصیب عطا فرمانا۔ پھر یہی دعا کروں گی حسین کی نورانی محل اور اس کے علاوہ معصومین کی جتنی زیارات ہیں، ہمارے گنہگار آنکھوں اور پاؤں کو سخت عطا فرمانا کہ وہاں بار بار جا کے تمام روزوں کی دیدار کر سکیں۔ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کو کہا ہے تیرے در کی چھوٹی سی کنیز ہوں، یا میرے مولا تو مجھے شرمندہ نہ کرنے، ان تمام کی جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمانا۔ وارث کائنات کی ظہور میں جلد از جلد تاجیل عطا فرمانا۔ ہم ان کے نیک اور خاص بندوں میں تو شمار عطا فرمانا۔ مولا ان کا سایہ تو ہمارے سر پہ سلامت اور قائم و دائم رکھنا۔ حالات حاضرہ کو دیکھ کے ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اس مجلس کے صدقے میں تو وقت کے قائم امام کا جلد از جلد ظہور کر دے، تاکہ اسی طرح حسین کے قاتلوں، زہرا کی قاتلوں کی وہ پہچان کروا کے ممبر پہ کھڑے ہو کے ہمیں حسینیت کا ذکر سنا سکے۔ یا میرے مولا تمام مومنات کو قبر کی پہلی رات دیدار علی نصیب عطا فرمانا۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے پڑھ دیجیے۔ محرم الحرام کی صورت میں جھوٹ کے سمندر میں ایک سچائی کا جزیرہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، 2 مہینے 8 دن، اس میں ہمیں سچائی کے جزیرے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سچائی کا جزیرہ کیا ہے۔ اور دنیائے عالم میں، تمام عالم میں جو سچائی کا جزیرہ ہے، جو سچ جاننا چاہتے ہیں، وہ سوائے مجلس حسین ابن علی کہیں اور مل نہیں سکتا۔ یہ حسین کی مجلس وہ واحد جزیرہ ہے ہم مومنین کے لیے، ہم عاشقان حسین کے لیے، جہاں پہ ہمیں سچ جانچنا پڑتا ہے، جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سچ کیا ہے، قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے۔ جیسے کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کے علاوہ بھی شعبان کے، شوال کے، رجب کے روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن رمضان کے روزوں کی جتنی اہمیت، جتنا ثواب ہے، اتنا باقی پورے سال میں تمام روزوں کا ثواب نہیں ہے۔ اس رمضان کے روزوں کی برابری کوئی اور روزہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پورے 365 دن میں، سال کے 365 دن میں ہم حسین کا ذکر ہر حال میں کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ 15 رجب ہو، چاہے وہ 25 رجب ہو، چاہے وہ 3 جمادی الثانی ہو، ہم حسین کی مجلس برپا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو 2 مہینے 8 دن ہم مجلس حسین برپا کرتے ہیں، اس کا جتنا ثواب ہے، اس کی جتنی عبادت ہے، وہ پورے سال
ممبر میں کوئی اور مجلس نہیں لے سکتی. اور پھر ان 2 مہینوں میں جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں وہ ایسے دن ہوتے ہیں جن کو خدا نے حسین ابن علی کے نام منتخب کیا ہے. جیسے کوئی اور کام کرنا ہی نہیں اس 10 دنوں میں سوائے ذکر حسین کا. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ 10 دنوں میں سوائے ذکر حسین کے ہمارے جو اپنے ذاتی دنیاوی کام ہوتے ہیں انہیں ہم ملتوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ 10 دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ ذکر حسین کریں. اسی ذکر حسین میں ہمیں سچائی کا جزیرہ نظر آتا ہے. یہ وہ ممبر ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے ہم حسین کا ذکر بیان کرتے ہیں, جہاں پہ ہم قرآن بیان کرتے ہیں. اور جگہوں پر قرآن کی تلاوت سنائی جاتی ہے. ممبر حسین پہ کھڑے ہو کر ہم قرآن کی صرف تلاوت نہیں کرتے, ہم قرآن کو ہدایت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. قرآن کے ساتھ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہوا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا اس کو پڑھا گیا, اس کو رٹا گیا, اس کی تلاوتیں کی گئی, لیکن اس پر ہدایت نہیں کی گئی, اس پر عمل نہیں کیا گیا, اس کے اندر جو لکھا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی گئی. خدا کی قسم اگر قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کسی نے کی ہوتی تو آج تک علی و حسین سے کسی کی دشمنی نہ ہوتی. علی اور حسین سے کسی کی ذاتی دشمنی نہ ہوتی اگر قرآن کے اندر جو اہل بیت کا ذکر جس انداز سے کیا گیا ہے اگر اس کو سمجھا گیا ہوتا تو میرے خیال میں آج حسین اور علی کا کسی سے دشمنی نہ ہوتا. ایک درود پڑھ دے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد موضوع میرا خشک ضرور ہے لیکن میں حسین کی مجلس کی اہمیت بتانا چاہ رہی ہوں کہ آیا جو ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں ہم عزاداروں کی اہمیت کیا ہے, حسین کی مجلس کی اہمیت کیا ہے, اور یہاں آ سکتے ہیں تو کون کون آ سکتا ہے. مسلمانوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی ہے مسجد, عیسائیوں نے بنایا ہے چرچ, ہندوؤں نے بنایا ہے مدرسہ مندر بنایا ہے, سکھ نے اپنے لیے بنایا ہے اپنی عبادت گاہ. ہر ایک مذہب کا اپنا ایک خاص عبادت گاہ ہوتی ہے. ظاہر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان چرچ میں جا کے عبادت کرے یا کوئی ہندو آ کے مسجد میں عبادت کرے یا کوئی دیوبند جا کے مندر میں عبادت کرے. مجلس حسین میں, مدرسہ حسین, امام بارگاہ حسین وہ واحد علاقہ ہے, وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ ہندو بھی آ سکتا ہے, جہاں پہ شیعہ بھی بیٹھ سکتا ہے, جہاں پہ سنی بھی بیٹھ سکتا ہے, جہاں پہ ہندو بھی آ سکتے ہیں, جہاں پہ عیسائی بھی آ سکتا ہے, جہاں پہ بریلوی بھی آ سکتا ہے, یہاں پہ دیوبندی بھی آ سکتا ہے. حسین نے اپنے در میں ہر بندے کو کھلی اجازت دے کر یہ ثابت کر دیا یہ صرف ہم شیعوں کا در نہیں ہے, یہ وہ کریم در ہے کہ جس در پہ جس مذہب کا جو شخص آ جائے ہم کھلی طرح سے اس کی عزت کر کے اسے حسین کا لنگر تقسیم کرتے ہیں. یہ وہ در ہے جہاں ہر قسم کا انسان آ کے عزت حاصل کرتا ہے. یا حسین رزق دیتا ہے یا اللہ رزق دیتا ہے, یا حسین علم دیتا ہے یا اللہ علم دیتا ہے. اب حسین علم کیسے دیتا ہے؟ اگر ہم کسی اسکول, یونیورسٹی, کالج میں جائیں وہاں ایک استاد سامنے کھڑا ہوتا ہے, وہ استاد سب سے پہلے اپنے شاگردوں کی جہالت اقرار کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں تم کو یہ آج سمجھانے والا ہوں. کوئی بھی ٹاپک ہو, فزکس ہو, کیمسٹری ہو, میتھس ہو, انگلش ہو, جو بھی اس نے پڑھانا ہو پہلے وہ اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے. وہ ظاہر یہ کروانا چاہتا ہے کہ میں استاد ہوں, مجھے پتا ہے, مجھے آتا ہے, اور تم ابھی جہالت کی زندگی میں ہو, تمہیں نہیں آتا. در حسین پہ جب ہم آ جاتے ہیں, یہاں ممبر پہ جو بھی عالم کھڑا ہوتا ہے در حسین پہ علم بھی ملتا ہے تو عزت دے کے ملتا ہے. یہاں جو بھی عالم ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے وہ ہر 2 لفظ کہنے کے بعد کہتا ہے میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع موجود ہے, میرے سامنے باقاعدہ پڑھا لکھا مجمع موجود ہے, آپ تمام عوام مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں, میں جو بولنے لگی ہوں وہ بچے کو پتا ہے, کسی کو پتا ہو کسی کو پتا نہ ہو, لیکن عالم کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے مجمع کو یہ حکم دے, اپنے مجمع کو یہ سمجھائے کہ اگر حسین کسی در سے عزت بھی دیتا ہے, اگر حسین علم بھی دیتا ہے تو عزت دے کر علم دیتا ہے. حسین عزت دے کر علم دیتا ہے, نہ یہ کہ ہم یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ جی آپ لوگوں کو تو کچھ نہیں آتا, آج میں بتانے والی ہوں.
عالم کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو علم اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس انداز سے پہنچائے کہ جو عزاداران حسین ہے ان کو عزت ملے. اب لنگر حسین کس طرح تقسیم کرتا ہے, رزق حسین کس طرح تقسیم کرتا ہے. حسین کے رزق کے دو انداز ہے, ایک ہے نیاز دینا, ایک ہے لنگر دینا. لنگر کیا ہوتا ہے؟ لنگر وہ ہوتا ہے جب حسین کا ذکر چل رہی ہوتی ہے, جا بجا جلوسوں میں سبیلے لگے ہوتے ہیں, جا بجا دیگی بچائی ہوتی ہے, لنگر حسین میں ہر قسم کا خوراک موجود ہوتا ہے. اور وہ خوراک صرف شیعوں کے لیے ہی نہیں ہوتا, راہ گزرتے ہوئے ہندو کو بھی ہم لنگر دیتے ہیں, راہ گزرتے ہوئے عیسائی کو بھی ہم لنگر دیتے ہیں, راہ گزرتے ہوئے سنیوں کو بھی ہم لنگر دیتے ہیں, دیوبندی کو بھی ہم لنگر دیتے ہیں, بریلوی کو بھی ہم لنگر دیتے ہیں, شیعہ کو بھی ہم لنگر حسین دیتے ہیں. اور جس قدر مانگتے ہیں ہمارے پاس اگر وہ لنگر کسی کے پاس موجود ہوتا ہے تو وہ لنگر وہ حسین کا جو رزق ہوتا ہے وہ تقسیم کرتا ہے. اب تقسیم کس انداز سے کرتا ہے؟ بڑا سے بڑا پروفیسر ہوتا ہے وہ بھی لنگر حسین کے لیے جولی لے کے کھڑا ہوتا ہے, غریب سے غریب بندہ ہوتا ہے وہ بھی پھٹا ہوا جلا لے کے حسین کے لنگر پہ موجود ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پروفیسر کو زیادہ دیا جائے اور غریب جاہل کو کم دیا جائے. جتنا پروفیسر کو لنگر دیا جاتا ہے اتنا اس غریب کو لنگر دیا جاتا ہے. حسین ثابت کرتا ہے کہ رزق بھی دیتا ہوں تو تمام عالمین میں عزت دے کر رزق بھی دیتا ہے, تمام عالمین کو عزت دے کر رزق دیتا ہے. اور جو یہاں حسین کے عزادار بیٹھے ہوتے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے ہر بانیان کی کہ یہاں کوئی خفا ہو کے نہ جائے. یہاں حسین کا ذکر چل رہا ہوتا ہے تو ہر ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے جب اپنے گھر پہ آ جائے, شادی ہو, فوتگی ہو, کوئی کھانا کھائے نہ کھائے کسی کو پرواہ نہیں ہوتی, لیکن جب حسین کے در پہ مہمان آئے ہوتے ہیں ہر بانیان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندے کو یہاں خوبصورت انداز سے اتنا ہی لنگر ملے جتنا میں نے پہلے بندے کو دیا. یہ تھا لنگر. نیاز کسے کہتے ہیں؟ نیاز ہوتا ہے مخصوص مومنین کے لیے. وہ نیاز ہم کہتے ہیں لنگر کھاؤ, نیاز چکنا ہوتا ہے. نیاز کیا ہوتا ہے؟ مخصوص مومنین کے لیے ہوتا ہے. نیاز ہم کسی بھی چیز کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. شروع کے 10 دنوں میں جب ہم شہادتیں بیان کرتے ہیں غازی کا علم لے کر آتے ہیں, غازی کے علم کے ساتھ ہم جو بھی نیاز لے کر آئیں گے وہ ایک خاص مومنین کے لیے ہوتا ہے. وہ ان کے لیے ہوتا ہے جو اہل بیت کے قاتلوں پر تبرہ بیچتے ہیں. نیاز کو صرف چکنا ہوتا ہے. ہم شہزادہ قاسم کے یہاں پر سحرے لاتے ہیں, اس کے ساتھ جو ہم لے کر آتے ہیں کھانے کی چیز وہ ہوتا ہے نیاز. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر مومن اس کو چکے. نیاز پر منت لی جاتی ہے, نیاز اتنا چکا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھے ہر مومن ہر انسان کو ملے. نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے. لنگر اور نیاز میں فرق یہ ہے کہ لنگر جتنا آپ کھا سکتے ہیں, جتنا آپ لے کر جا سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے کام میں ہے, لیکن جو نیاز ہوتا ہے وہ ان لوگوں پر واجب ہے جو مومنین اہل بیت ہے, جو عاشقین حسین ہے. نیاز کو چکھنا ہوتا ہے. نیاز ہم کھا نہیں سکتے, نیاز ہم چکھتے ہیں. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا لیا جائے لیکن نیاز چکا جائے تاکہ ہم اس پہ منصوبے غازی ہوتا ہے, منصوبے اہل بیت ہوتا ہے, اس لیے اس نیاز کو ہم چکھتے ہیں. اب اسی نیاز کے چکھنے سے مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کیا ہے؟ چکھنا ہے. میں نے کیا کہا؟ موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم مر کے بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہماری جو موت ہے وہ علی ولی اللہ سے منسوب ہے. ہم مر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے موت جیسی نیاز کو چکھ کے دیدار علی نصیب کر لیا. ہم نہیں, مولا فرماتے ہیں کوفے میں مولا بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ, درود پڑھ دے بآوازیں بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ممبر پہ میرا اور آپ کے مولا علی بیٹھے تھے. ایک صحابی نے پوچھا مولا موت کے وقت کیا ہوتی ہے؟ مولا نے کہا موت کے وقت ہر بندے کو میرا دیدار نصیب ہوتا ہے, چاہے ہندو ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے سنی ہو, چاہے شیعہ ہو, جو بھی ہو, علی کا دیدار وہ ضرور کرے گا. مولا ہم ممبروں پہ کھڑے ہو کے ویسے کہتے ہیں قبر کی پہلی رات دیدار علی نصیب ہو. جب تجھے پتا ہے کہ تم نے آنا ہے قبر کی
تو پھر ہم دعا ہی کیوں کرتے ہیں؟ اور ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ جو ولی اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو بھی دیدار علی نصیب ہوگا، جو نہ ماننے والے ہیں ان کو بھی تیرا دید نصیب ہوگا۔ مولا نے مسکرا کے کہا نہیں، ایسا نہیں، تو نے سنا نہیں ہے کہ جو مومن ہوگا اس کے لیے موت اتنی میٹھی ہوگی کہ شہد جیسی میٹھی ہوگی موت، اور شہد جیسی جب موت میٹھی ہوگی اس کی وجہ ہی یہی ہوگی کہ میرا مسکراتا نورانی چہرہ اس بندے کے سامنے آ جائے گا، وہ دنیا کا شخص یہ بھول جائے گا کہ دنیا میں ہے بھی تو ہے کیا، مجھے بس اب علی کے ساتھ جانا ہے۔ مجھے بس علی کے ساتھ جانا ہے۔ مولا تیرے منکر کے لیے تیری دید کیسی ہوگی؟ کہا تو نے سنا نہیں ہے، منکر کے لیے موت ایسی ہے جیسے زہر ہے۔ میرا وہ جلالی چہرہ میرے منکر کے سامنے ہوگا جیسے خیبر میں مرحب کے سامنے، خندق میں عمر کے سامنے، احد میں ابلیس کے سامنے تھا، وہی چہرہ منکر کے سامنے آئے گا۔ میرا منکر لرزتے لرزتے کہے گا کاش کتنی غلطی کر لی، زندگی میں علی کو مانا ہوتا، آج یہ مشکل نہ جس کے پاس گناہوں کا فوج ہوتا ہے، کیا اسے جنت نصیب ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں؟ نہیں ہوگی نا۔ تمام کے تمام کہتے ہیں جس کے پاس گناہوں کا فوج ہوگا، گناہوں کا کفارہ ہوگا، اس کے پاس اس کو جنت نصیب نہیں ہو سکتی، اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ حسین ابن علی وہ واحد ہستی ہے کہ جب 3 شعبان کو حسین اس دنیا اچھا ہم ہر ایک ضلع، ہر ایک سرحد کا اپنا ایک خاص گورنر، ایک خاص وزیر، ایک خاص وکیل ہوتا ہے۔ اب جو اسلام آباد میں جس نے کوئی مقدمہ درج کیا تو دہلی کے لوگ اس مقدمے کا عدالت میں کیس نہیں لڑ سکتے۔ دہلی کا جو عدالت میں کیس ہوگا وہ اسلام آباد والے نہیں لڑ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کا جج اور جو وکیل ہے وہ الگ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی عدالت ہے۔ دہلی والے اسلام آباد میں کوئی بات نہیں کر سکتے، اسلام آباد والے دہلی میں کوئی بات نہیں کر سکتے، ہر ایک کا اپنا قانون ہوتا ہے۔ حسین ابن علی وہ واحد ہستی ہے کہ جب 3 شعبان کو دنیا میں حسین نے ظہور کیا تو عرش سے فطرس جیسے مجرم کو حسین نے معافی دلوائی، اور جب 10 محرم کو حسین ابن علی اس دنیا سے جانے والے تھے تو فرش والے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو عرش اور فرش دونوں کے بادشاہ ہے۔ کوئی ہوتا ہے ایک شہر کا، کوئی ہوتا ہے دوسرے ملک کا بادشاہ۔ عمران خان پاکستان میں کام کرتا ہے، پاکستان کا بادشاہ ہے، پاکستان کا وزیر ہے، اس کا انڈیا سے کوئی کام نہیں، انڈیا والے کا پاکستان سے کوئی کام نہیں۔ حسین وہ واحد ہستی ہے جو عرش والوں کو بھی معاف کرتا ہے اور فرش والوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ میرے رسول مدینے میں کھڑے تھے، مدینے میں عید کے دن نکلے ہیں، حسنین کہتے ہیں مولا تمام کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہمیں سواری چاہیے۔ اپنے دوش پہ، ایک دوش پہ اس نے حسن کو بٹھایا، ایک کاندھے پہ حسین کو بٹھایا۔ اب آدھی زلفیں حسن کے پاس ہے، آدھی زلفیں حسین کے پاس ہے۔ چلتے چلتے صحابی سامنے آ گئے، کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ کہا یہ کہہ رہے تھے مدینے کے بچوں کے پاس سواری نہیں ہے، میں سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ان کو سواری کی ضرورت تھی، میں ان کا سواری بن گیا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں آپ مہر نبوت ہے، آپ کے کاندھوں پر قرآن لکھا ہوا ہے۔ رسول کہتے ہیں ہاں لکھا ہوا ہے۔ کہا آقا پھر ذرا اپنے بچوں کو سائڈ پر بچھا دیجیے گا، قرآن کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ رسول کہتا ہے جاہل نہ بن، تجھے نہیں پتا قرآن کے اوپر قرآن رکھنے سے کوئی فرق نہیں۔ قرآن کے اوپر قرآن رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب حسین اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، حسن کو کاندھوں پہ بٹھا کے صرف اپنی زلفیں پیچھے رکھتے تھے رسول۔ جیسے ہی 3 شعبان کو حسین نے ظہور کیا، دونوں کاندھوں پہ جب اپنے دونوں بچوں کو بٹھایا، آدھی زلفیں ایک طرف، آدھی زلفیں دوسری طرف۔ آقا سے پہلے تو اب اپنی زلفیں پیچھے رکھتے تھے، آج آگے کیوں رکھا ہے، دونوں سائڈوں پہ کیوں رکھا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا حسنین میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے، چاہتا یہ ہوں جتنی زلفیں حسن نے اٹھائی ہے اتنی زلفیں حسین، جتنی زلفیں حسن کے پاس ہے اتنی ہی زلفیں
حسین کے پاس ہے. اور جب حسین کو دوشی پہ بٹھا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ قرآن ہے, یہ عرش و فرش کا بادشاہ ہے, تو پھر ہم جیسے جب حسین کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہم گنہگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور گنہگار میں نے کہا جنت جا نہیں سکتا. ایک ہندو شاعر ماتر جو کہتے ہیں, ماتر لکھنوی کہتے ہیں, وہ ہر وقت اس کا کام تو یا حسین کی ورد کیا کرتا تھا. ایک شخص آ کے اسے کہتا ہے تو یا حسین کرتا ہے, تجھے ملنا کیا ہے؟ جنت تو صرف مسلمانوں کا ہے, ہندو تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے. وہ کہتا ہے میں جنت کی لالچ میں یا حسین نہیں کرتا. کہا کس کی لالچ میں کرتے ہو؟ کہا بس چاہتا یہ ہوں کہ حشر کے دن جب میں یا حسین کا ورد کرتے کرتے شبیر کے قدموں کو ڈھونڈوں, یہی شبیر کی دید ہو کے مجھے خود شبیر کہے لبیک اے ماتر آ جاؤ تجھے جنت قبول ہے. ماشاءاللہ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا حسین یا حسین. زندہ باد, زندہ باد. یا علی, یا علی. جی سلام. گنہگار جنت نہیں جا سکتا. اب یہاں پہ سوال ہے, کیا موم لوہا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. کیا قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ کیا دریا میں راستہ بن سکتا ہے؟ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا مشرق کیا مغرب سے دوبارہ سورج نکل سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. اب میں آپ بتاؤں کیا جنت گنہگار جا سکتا ہے؟ نہیں. ہاں موم لوہا بن سکتا ہے جب داؤد جیسا نبی ہو. قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے جب سلیمان بن داؤد جیسا نبی ہو. دریا میں راستہ بن سکتا ہے جب موسیٰ جیسا نبی ہو. چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں جب محمد مصطفیٰ جیسا نبی ہو. مغرب سے سورج نکل سکتا ہے جب مشکل کشا علی ابن ابی طالب جیسے امام ہو. اور گنہگار کو جنت تب ملتی ہے سکتی ہے جب سردار حسین ابن علی ہوں کہ ہماری زمین پر ہی جنت موجود ہے. کربلا معلیٰ یا عرش معلیٰ ہے یا کربلا معلیٰ ہے. لفظ معلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پہ خود اللہ موجود ہوتے ہیں. تو یا عرش پہ موجود ہوتا ہے یا فرش پہ موجود ہوتا ہے. کربلا معلیٰ میں ہمیں جنت کی لالچ نہیں. اگر ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں تو ہم زہرا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تیرا بیٹا کتنا مظلوم تھا. ہم دنیائے عالم کو بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کی برابری کسی سے نہیں ہو سکتی. آواز کہتے رہتے ہو یزید کو رضی اللہ بنانا ہے, رضی اللہ بنانا ہے, رحمت اللہ بنانا ہے, اس کو ہم نے خلافت دینا, یہ وقت کے خلیفہ تھے ہمارے, اس کو عزت دینی ہے. جتنی عزت دینا چاہتے ہو یزید کو دینے کی کوشش کرو. خدا نے فطرت کو عرش سے بھجوا کے حسین کے گہوارے سے شفا دینے کے بعد یہ ثابت کر دیا یہ عرش و فرش کا بادشاہ ہے. تو جیسے کہ یہ بادشاہت اس کو سامنے نہیں آتی. حسین بادشاہ, حسین بادشاہ. تو جیسے کی برابری ہو ہی نہیں سکتی. حسین کو امامت خدا نے دیا ہے, حسین کو بادشاہت خدا نے دیا ہے. اور جب کربلا میں آخری سجدہ حسین نے ادا کیا, حسین کے آخری سجدے پہ اب اللہ نے خود کہا ہے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. جسے اللہ لبیک کہے تو ہم تو خود اسے لبیک کہتے ہیں. تمہارے یزید کے رضی اللہ کہنے سے, تمہارے یزید کو رحمت اللہ بنانے سے میرے حسین کی عزت میں, میرے حسین کی معرفت میں کوئی کمی نہیں آ سکی. میں نے پہلے بھی کہا تھا, حسین نے ولید کے دربار میں کہا تجھ جیسا مجھ جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جو آج یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں یہ ثابت کر گئے ہم
دیکھنا عبادت ہے، علی کھلے عبادت ہے، جزو عبادت نہیں، علی کھلے عبادت ہے۔ کیا کہا؟ علی تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اچھا ہاں میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ علی اگر تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو یہ عبادت تجھے ملتی ہے یا اللہ کو ملتی ہے؟ چہرے علی پہ جلال آیا، جلالت کے ساتھ علی کہتے ہیں اگر میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میرے چہرے میں تجھے علی نظر آتا ہے، وہ میری عبادت صحیح، لیکن اگر میرے چہرے میں تجھے وجہ اللہ دکھائی دے تب وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر میرے چہرے میں تجھے وجہ اللہ دکھائی دے، خدا نے علی کو اپنا مظہر بنایا۔ مظہر بنانے کا مقصد کیا تھا؟ علی وجہ اللہ، علی نور اللہ، علی عین اللہ، علی جنب اللہ، علی حسن اللہ، علی اسد اللہ۔ اللہ نے تمام صفات علی میں ڈال کر یہ ثابت کر دیا یہ اس دنیا میں میرا مظہر ہے۔ یہ جو لائٹ روشن ہے یہ کس وجہ سے روشن ہے؟ کیا یہ خود روشن ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے کسی کی طاقت ہے۔ اب یہاں یہ جل رہی ہے، ہم جانتے ہیں اس کے پیچھے کسی کی طاقت ہے۔ یہ جلتی ہے، طاقت چھپی ہوئی ہے، یہ دکھائی دے رہی ہے، طاقت چھپی ہوئی ہے، دکھائی نہیں دے رہی۔ اب اچانک لائٹس چلے گئے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ جو لائٹ تھا یہ ٹوٹ کے ختم ہو گیا۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہم طاقت کا نام لیں گے، بجلی چلی گئی۔ ہم نے کہیں گے بجلی چلی گئی۔ اللہ نے علی کو مظہر بنا کے سامنے رکھ کے یہ ثابت کر دیا کہ میں چھپا ہوا وہ راز ہوں جس عبادت میں تم مجھے اللہ کو شامل کرو گے۔ مجھے ظاہر کرنے کے لیے علی کی عبادت کو ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر علی کی عبادت کو آپ لوگوں نے ظاہر نہ کیا تو جس عبادت میں اللہ موجود ہے اور علی موجود نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وہ ساری عبادتیں تیری بیکار چلی گئی ہیں۔ حسین نہ چھوڑنا، خدا را ذکر علی نہ چھوڑنا۔ کوشش کرو جب تک سانس ہے ہم علی و حسین کا ذکر کرتے رہے، اپنی تمام تر کاموں پر حسین اور علی کی عزاداری کو فوقیت دے کے زیادہ سے زیادہ مجلس حسین میں شرکت کیا کرو، اور شرکت کرنے کے بعد یہ کوشش کیا کرو کہ اگر ہم حسین کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے حسین کا 12واں بیٹا بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے یہ کہ اس انداز سے ہم بیٹھے کہ 12واں امام کہے، 12واں بیٹا کہے کہ واقعی یہ حسین کے عزادار ہیں۔ بس جناب شوکت رضا شوکت کے چند الفاظ اور پھر میں اپنے مصائب کی طرف آنے والی ہوں۔ جناب شوکت رضا شوکت کہتے ہیں کہ یزید کو رضی اللہ کہنے والے ہم کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں تیرا 9 لاکھ ہار گیا 72 جیت گئے، تیرے شرابی ہار گئے ہمارے نمازی جیت گئے، تیرے یزید کو ماننے والے ہار گئے میرے حسین کو ماننے والے جیت گئے، تیرے 9 لاکھ کے لشکر بھاگ گئے میرے 72 نے بجھے ہوئے چراغوں میں بھی حسین پر جان دیا۔ اور حسین نے جو قربانی دی ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے حسین کی بہنوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی۔ کل 1 صفر المظفر اور جناب زینب کا دربار یزید میں پیشی، بس یہ سوچ کر آج زینب کو زینب کے لٹے ہوئے چادروں کا پرسہ دینا ہے کہ اگر آج ہمارے سروں پہ ردائی ہے تو زینب کا یہ سکینہ کا احسان ہے۔ خدا کہتا ہے میں اس شخص پہ جنت واجب کر دیتا ہوں جو ذکر حسین میں ایک آنسو بہائے۔ اگر خدا اتنی بڑی جنت حسین کے ایک آنسو پر واجب کر سکتا ہے تو سوچو اس حسین کی قربانی کتنی بڑی ہے۔
شام غریبہ سے زینب علی بن کے چلی ہے. کبھی عباس بن کے خطبہ دیا، کبھی علی بن کے خطبہ دیا، کبھی حسن بن کے امن چاہا، کبھی حسین بن کے خطبے دیے. یہی زینب جب شام کوفے کے بازاروں سے گزر کے شام کے بازار کے قریب آئی، جب شام غریبہ میں جناب زینب کو بندے ہاتھوں سے اونٹنیوں پر بٹھایا گیا، آگے سجاد کی گلوں میں توک ڈالا گیا، بیڑیاں ڈالی گئی، سجاد آگے آگے، بیبیاں پیچھے پیچھے، ایک رسی میں ایک سے زیادہ بیبیاں موجود تھی. تب ایک ملعون شمر کے پاس آ کے کہتا ہے مجھے کوئی کام دو، میں اس راستے میں کوئی ایسا کام کروں کہ مجھے یزید تحفہ دے دے. اتنا کہنا تھا، شمر ملعون سے کہتا ہے بس خیال کرنا پورے راستے میں علی کی بیٹی سو نہ جائے، علی کی بیٹی کو نیند نہ آئے. اگر علی کی بیٹی کے کہیں پہ آنکھ بند ہو گئے تو تجھے میں یہ مہاری دے رہا ہوں، اس مہاری سے علی کی بیٹی پر وار کرنا، تیرا تحفہ میں یزید سے لے کے تجھے دوں گا. اب یہ الفاظ 4 سالہ کی سکینہ نے سنے، بھاگ کے اپنی پھوپھی اماں کے پاس آ کے کہتی ہے اماں سارے شام کے سفر میں کبھی رونا کبھی سونا نہیں ہے، کیا ہوا بیٹی؟ بس یہ سوچنا اکبر کا صحرا جا رہا ہے، اکبر کے صحرے کی سوچتے ہوئے آپ کو نیند نہیں آئے گی، میں سو کیوں نہ؟ اماں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میری پھوپھی اماں پر کوئی ہاتھ اٹھائے، آپ سید زادی ہے، کسی غیر کا آپ پہ ہاتھ نہ لگے، تو فکر نہ کر. اب جیسے کوفے کے بازاروں سے گزر کے شام کے قریب آئی نا، سید سجاد کھڑے ہیں، تمام بیویاں کھڑی ہیں. یہاں پہ سید سجاد کو زینب کہتی ہے سجاد بیٹا پوچھ لے کتنا اور وقت لگے گا، ہمیں روکا کیوں ہے، یہ روکا کیوں ہے، چوٹ لگے تو معاف کرنا. سجاد نے شمر سے پوچھا ہمارے عوام کو روکا کیوں ہے، جانے کیوں نہیں دیتے؟ کہا صبر کرو، شام کے بازاروں کو سجانا ہے، ابھی شام کے بازار سجے نہیں ہے. بس اتنا کہنا تھا، شام کے بازار کا دروازہ جیسے ہی کھلا تڑپ گیا سجاد. سجاد خون کے آنسو کب رویا؟ اکبر کا لاش آیا، سجاد خون کے آنسو نہیں رویا. عباس کا لاش آیا، سجاد خون کے آنسو نہیں رویا. قاسم کے ٹکڑے ہوئے سجاد پانی کے آنسو روئے. یہاں تک کہ شام غریبہ کو پردے لٹے، سجاد خون کے آنسو نہ رویا. جیسے ہی شام کا بازار دیکھا، شرابی ہاتھ میں شراب لے کے ارے ڈول بجاتے بجاتے آلے نبی کے استقبال میں صحابہ کی بیٹیاں کھڑی ہیں. سجاد کی آنکھوں سے خون کے آنسو آنے لگے. ہائے سجاد، ہائے سجاد، ہائے میں صدقے. اماں تو یہاں شرابیوں کے ماحول میں نہیں جائے گی، تو نہیں جائے گا. اب سجاد ضد پہ اڑا، تو جائے گا نہیں. یہاں شمر نے پیچھے سے سجاد کے کمر پہ مارنا شروع کیا. سکینہ گر گئی، کہتی ہے میرے بھیا کو نہ مار، میرا بھیا بیمار ہے. اچھا اب ملعون نے خط سجاد کے ہاتھ میں دیا، سجاد خط پڑھ رہا ہے. پڑھتے پڑھتے سجاد نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زینب کہتی ہے ہوا کیا ہے؟ کہا یزید کہہ رہا ہے اب تک بیویاں علی کی بیٹیاں اونٹنی پر آئی تھی، شام کے دربار میں علی کی بیٹی پیدل چل کر آئے گی. ہائے میں صدقے زینب، یہ وہ زینب ہے جب ایک ہاتھ میں اکبر نے لیا ہوتا، ایک ہاتھ میں قاسم نے پکڑا ہوتا. آج نہ اکبر نہ قاسم نہ سجاد، میں پیدل نہیں جاؤں گی. سجاد کو دوبارہ مارنا شروع کیا. یہاں خون کے آنسو آ رہے. تڑپ کے سکینہ بندے ہاتھوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مجھے بتاؤ میں پیدل چلوں گی پر بھیا سجاد کو نہ مارے، بھیا سجاد کو نہ مارے. شہید علامہ ناصر کہتے ہیں پہلی سال جب میں شام گیا میں نے پوچھا مجھے اس بازار لے چلو جس بازار میں میری زینب بیوی کو پڑھایا گیا. اب اتنا کہنا تھا، وہ کہتا ہے یہاں پہ حمیدہ نامی ایک بازار تھا، حمدیہ نامی جب بازار میں مجھے لے کر گئے میں وہاں گھوما، مسلسل 3 سال شام گیا اسی بازار میں گھوما، بیوی کو پرسا دیا. 4تھا سال